अब्बासी के बहुत बड़े आलिम आशिक रसूल थे। मेरा मौजूद नहीं था, लेकिन आज उनका यौम वसाल, इसलिए मैं उनको गुजारिश कर देता हूँ कि जनाब सैयदना शेख सादी को वक्त की कदर देखे, हमें वक्त की कदर नहीं। जनाब सैयदना शेख सादी रहमत की उम्र होगी 40 साल, 40 साल की उम्र है। लफ्ज़ अलिफ का पता नहीं, अलिफ क्या होता है, कहता है ये लकीर है। लफ्ज़ अलिफ का पता नहीं, पा का पता नहीं, ता का पता नहीं। पूरी 40 साल की जिंदगी गुजर गई। करता क्या है, बकरियां चराता है, चरवाह है। और गोया एक दिन बारिश हुई, सर के पौधे के नीचे अपने आप को बचाया। बारिश होती रही, कम बारिश थी। उस कपड़े पे जो टीला होता है, टीले पे बारिश होने लगी। वो टीला निवा हुआ था, नीचे एक भैंस का पांव का घोंसला था, खड्डा लगा हुआ था, उसमें एक कतरा होकर जाता रहा। अब ये गौर कर रहा है, ऊपर से सर का पौधा है, पानी गिर रहा है, नीचे थोड़ा सा खड्डा है, पानी उसके अंदर जा रहा है। पहले तो जमीन ने पिया, जब जमीन से आग हो गई, फिर क्या हुआ, फरमाया फिर वो खड्डा जो था भरना शुरू कर दिया, जहां भैंस का पांव लगा हुआ, वो थोड़ा सा खड्डा भर गया। जब भरा, फिर पानी आगे रास्ता बनाया, चलना शुरू किया। ये शेख सादी का पहला दिन है। अलिफ को समझे जैसे अकेले जानते हैं, कोई पता नहीं दीन क्या है, दुनिया क्या है। कलमा वो है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अब गौर है उस खड्डे की तरफ, भर गया, चला। जब चला तो पहला इशारा में फरमाया 4 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, 4 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिज़ाजे तो अतहारे तिफलीन गश्त। फरमाते शेख सादी क्या किया, 40 साल गुजार दी, न जाने पीछे 10 साल है, 20 साल है या 30 साल है, 70-80 साल एंड हो जाता है हुआ था। वो तूने ये प्यारी जिंदगी, महबूब जिंदगी, अनमोल हीरे तूने देकर 4 साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, मिज़ाजे तो अतहारे तिफलीन गश्त। अरे तूने क्या किया? अल्लाह के रूबरू क्या जवाब देगा? अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? 40 साल तूने सजदा ही नहीं किया, 40 साल तू खुदा से जुदा रहा, 40 साल पैगंबर खुदा से तू वो बोलता रहा, आराम से उनका दूसरे काम से निकाल देता। अरे तू जाहिलियत गुमराही की जिंदगी होगा। अब उठा, घर आया, माल छोड़ा, अब्बे से इजाजत ली, मदारिस में गया। जब मदारिस में पहुंचा, आलिम दीन से गुजारिश करते हैं, दीन सीखते आया हूं। और याद रखिए, उम्र होती है, इल्म की एक उम्र है, लेकिन याद रखिए इश्क की कोई उम्र नहीं। अकल रोल जाता है, इश्क बुढ़ापे में तर जाता है। जो इश्क की बिना पर आता है वो कांसा भरकर जाता है, जो अकल दौड़ा कर आता है वो दुनिया के रोले में रोल जाता है। इश्क था, इल्म सीखना है। उस सादी पर आला, मुझे मौका दो। शेख सादी को देखा सारी रात अल्लाह का कुरान खोलकर फिक्र की तालीम ले रहा है। आलिम हुए, बाकमाल आलिम हुए। उस्ताद की खिदमत के हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया बेटा तू पढ़ के है, जाओ इस इल्म को आगे इसकी शाद करो। हजरत अली फरमाते देखो कुआं जो है ना, कुआं से पानी निकालो तो साफ और शफाफ पानी निकलता है। अगर पानी निकालना छोड़ दो, इस पानी के अंदर बदबू हो जाती है, कुएं से बदबू हो जाती है। वरना यही इल्म की कैफियत है। अगर पढ़ोगे तो रमूज निकलेंगे, रात में कशफ होगे। अगर इसको बंद करके रख दोगे, जिस तरह का कुआं का पानी में ढोका जाता है, इसी तरह इल्म कशफ हो जाता है। बेटा जाओ इस इल्म को दूसरे तक पहुंचाओ। बल्ले वो अन्नी बनो गाना आया, सोए नबी की सुन्नत को अदा करो। अब हाथ करते अब उस्ताद मुकर्रम एक गुजारिश है कि
فرمایا کہ آپ سرکار سے سب کی محبت کا جذبہ نہیں دے دیتے؟ علم تو ہے، علم تو ہے لیکن لذت نہیں۔ گویا اگر اس علم کے اندر آپ محبت رسول کی چاشنی بھر دو تو اس پودے کو پھل لگ جائے گا۔ جب یہ نام لیا تو اس ساتھ کی آنکھوں میں آنسو جارو شروع ہو گئے اور رو رو کے کہنے لگا سادی تو میرا ہاتھ نہیں پکڑا، تو میرے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میرے اپنے استاد اور میرے شیخ نے ایک قطرہ محبت رسول سے ملا تھا، آج تو سوال کر بیٹھا۔ شیخ سادی علیہ رحمہ کی خدمت میں توجہ نکال دے کہ محبت رسول جب عشق کے اندر موجود نہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہے، سر پہ قرآن ہے، گھر کی طرف چلے۔ راستے میں آئے، بچیاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھی۔ ایک بچی کہتے تھے بابا یہ مٹکا اٹھا کے میرے سر پر رکھ دو۔ بیٹی نے مٹکا اٹھایا، ہاتھ شیخ سادی کے سے اٹھا کے بچی کے سر پر رکھا۔ جیسے آپ نیمے ہوئے نا، محبت رسول کے آنسو چل رہے تھے، ان میں سے ایک آنسو گرا اس مٹکے کے اندر چلا گیا، ایک آنسو اس مٹکے کے اندر چلا گیا۔ مٹکا اٹھا کر بچی کے سر پر رکھا، وہاں پہ ان کی برات تھی۔ جتنے لوگوں نے فرمایا، جتنے لوگوں نے اس سے پانی پیا، سارے رسول اللہ کے محبت میں رونا شروع کر دیا۔ یہ توحید کی مائل ہے، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ توحید کی مائل ہے، پیالوں سے نہیں یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضی کرتے حضور آپ نے مجھے کہا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ کوفے میں جاؤ، قاضی کے کرسی پہ بیٹھو، میں تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ حضور مسکرا کے فرمایا علی ادھر دیر بھی کیا لگتی ہے۔ جناب علی المرتضی کو سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے رب کعبہ کی قسم یہود نصارا ان کے بڑے بڑے عالم کٹھے ہو کر بڑے بڑے سوال لے کے آتے اور جناب سیدنا علی مرتضی کوفے کے ایک ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے دنیا والے سنو، مجھ سے سوال کرو آسمان سے، میں پیتل زمین سے آسمان کے راستے جاتا ہوں۔ مجھ سے سوال کرو، میں پیتل زمین کے آسمان کے راستے جاتا ہوں۔ میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ علم و حکمت کا معیشہ اور اس کا دروازہ میرا علی ہے۔ جس کو علم کی طلب ہے علی کے دروازے پہ جانے کا، جس کو محبت رسول کی اور حکمت کی، علم و حکمت کی ضرورت ہے، وہ علی کے دروازے پہ جائے گا، اس کے بغیر یہ حکمت نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب سیدنا شیخ سادی علیہ رحمہ وقت کی قدر کی۔ ایک وقت آیا امام تھے، چرواہا تھا بکرے کو چروانے والا، ہمیں وقت کی قدر نہیں۔ ارے نماز یہ قدر سکھاتی ہے، انسان کو سبق بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاضری کا وقت ہے، آ گیا۔ یہ قاصد ایسے نہیں مسجد کے میناروں سے آواز دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قرآن کے راز کو سمجھو، شرع کے دستور و اصول کو دیکھو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے جنات اور انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بات نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن ہے، قرآن قرآن کا انکار، کفر، سستی، فرمایا جہالت اور گمراہی، اور اس فرمان کی تائید عبادت۔ اگر کوئی اذان سن کے دوڑ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا حی علی الفلاح، تم کامیاب ہو گئے، حی علی الفلاح، تم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے فرمان کے دوڑ کے آئے، اور یہ رسول اللہ کی سنت ہے، علی المرتضی کی سنت ہے۔ گرامی قدر بحث کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں یاد خدا میں مصروف رہو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس مقصد کو پورا نہیں کیا،
اللہ نے جس حال کے لیے میں بھیجا گیا تھا، جس کام کے لیے، میرے پیر و مرشد سرکار حضرت سیدنا ابو حنیفہ محمد بن قدر کو دسویں فرماتے سن، شام ہو چکی ہے، دکانیں بند ہو رہی ہے، جو سودا لینے آیا تھا نہ لیا، جو لیا وہ کسی کام کا نہیں۔ مطلب یہ دنیا کی شام ہو رہی ہے، میری زندگی کا اہتمام ہو گیا ہے، میری زندگی کا خاتمہ آج آخری دن ہے، اس دنیا میں میں جو کچھ کرنے آیا تھا کچھ نہ کر سکا، جو کیا وہاں پوچھا جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں، دنیا میں گزار دی۔ فرمایا ہر جانے والے سے سوال ہوتا ہے، آنے والا بتا جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا کیا پورا کر گئے ہو؟ کیا جواب دو؟ ارے اس دنیا میں اللہ کی یاد کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا تھا، کیا تم نے پورا کیا؟ فرمایا کیا جواب دے گا؟ فرمایا انسان اس سانس کو آخری سانس جان، یہ رسول اللہ نے فرمایا، اس سانس کو آخری سانس جان، اس کو ضائع مت کر، یہ انمول ہیرا ہے، دوبارہ نہیں ملنا۔ جو ایک باری سانس نکل گیا وہ نکل گیا، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اندر فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جیڑی رات گزر گئی دوبارہ شامل نہیں ہوگی، جو دن گزر گیا دوبارہ شامل نہیں ہوگا، جو ہفتہ تیری زندگی سے کٹ گیا گویا وہ کٹ گیا، ارے جو ساتھ تیری زندگی سے گزر گیا وہ کٹ گیا، وہ شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سنو ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے آپ ہونے کی، انسان گھاٹے میں، نقصان اور خسارے میں۔ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ وقت ایسے تیزی میں جا رہا ہے لیکن انسان کو دھیان نہیں، انسان کو وقت کی قدر نہیں، اور جنہوں نے قدر کی وہ سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ اس وقت سے دوستو وقت کی قدر کرو، وقت قیمتی متاع ہے، اس کو ضائع مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کریم نے اس دنیا میں انسان کو اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا، اور ذکر کو بلند تر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی خدمت میں ہر وقت یاد خدا میں، رات یاد خدا میں، دن یاد خدا میں مصروف ہے۔ شیطان نے بنا کر کہ اللہ تعالیٰ بڑے غور سے توجہ سے سنے رہے ہیں، شیطان آ کے دیکھتا ہے جناب حضرت ایوب علیہ السلام کو، پھر خدا کو دیکھتا ہے کہ ان کی بڑی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب شیطان نے دیکھتا ہے ایوب کو، انہیں دیکھتا ہے ایوب کے رب کو، یہ دونوں کے حال کو دیکھا، یہ اس کی یاد میں ہے، وہ اس کی یاد میں ہے، اس میں حسد ہوا، ہنس پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہنسا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے ہنسا اس لیے کہ صبح شام تیرا ذکر کرتا ہے، رات دن تیری یاد میں گزارتا ہے، پتہ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو دلوں کو بھید جانتا ہے۔ فرمایا ظالم یہ مجھ سے کمال کے درجے کی محبت کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، تو نے اس کو مال اتنے دیا ہے، اس کی بھینسوں کی کوئی، اس کی گاؤں کی کوئی انت نہیں، اونٹ کی کوئی انت نہیں، گھوڑوں کی کوئی انت، بکریاں بھیڑوں کی کوئی اس کی انت نہیں، بڑے بڑے اس کے ریوڑ ہیں، یہ اللہ نہ کرے، نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ظالم تو نہیں سمجھتا، اس رات و ریاض کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا نہیں، اگر ہوتا ہے دھوکا پھر میں اس کو دیکھتا کہ کیسے ریاض کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ایوب صاحب آزمایا، فرمایا آپ دیکھنا۔ آپ بیٹھے ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا صاحب کہتا ہے یا نبی اللہ جی، فرمایا جی مدرسے کی چھت کی دیوار کو جو بچے تھے سارے نیچے آ کے مر گئے۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا قاصد آیا ہوا کہنے لگا وہ یا نبی اللہ، آپ کے جو گائے چل رہی تھی نا آسمان میں بلی کی گئے وہ ساری تمام ہو گئی، تو میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔ بکریوں کا ایسا، بھیڑوں کا ایسا، مختصر بات
जनाब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आज़माइश की घड़ी आई, वजूद के अंदर दाने निकले, दानों में कीड़े पड़ गए, बीवियां छोड़ के चलेगी, एक बीवी रही जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी, आपकी खिदमत में रही। ऊँट वालों ने निकाल दिया, बस्ती वालों ने निकाल दिया, खुदा के अज़ाब में मुब्तला है, इसको बाहर कटो, निकालो इसको। आपके 4 शजर के ऊपर एक कोना पकड़ा, उसके अंदर आपको लिटाया, इस हालत में उठा के जन्नत मैदान के अंदर जाकर छोड़ा। शजरतुल नबी का गुस्सा की अब मदद हैं, अब हम आपके साथ नहीं बैठते थे तो पूछते थे नहीं, वो भी चले गए। अब यार मददगार जनाब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है, इस हाल में है, जो कीड़ा आपके वजूद से जमीन पर उतरता है उसको उठा कर रखा है और कहता है कि सुन, अल्लाह ने तेरी गिज़ा इधर रखी है, इन अल्लाह मअस-साबिरीन, तो अपने गिज़ा खा, मैं अल्लाह के साथ, मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मेरे साथ होगा। अब अल्लाह ताला ने एक तरफ फरमाया शैतान आ जाइए, देख तो कहता था इसके पास बड़ी दौलत है, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी तरस रहा है, शिद्दत प्यास में मुब्तला है, इसको कर दिया है, लेकिन इसकी क्या देख, अपनी बीवी को कहता था कि मेरे सामने सर को झुका, बीवी सर को झुका के उनके बालों को पकड़ता था, क़याम में जाता, फिर बालों को पकड़ के रुकू में आता, फिर बालों को पकड़ के सजदे में जाता। इतने फर्माबरदार आपकी अहलिया थी जनाब सैयदना सुलेमान पैगंबर समझ। कुछ भी नहीं था, याद खुदा में, याद खुदा में था। अल्लाह ताला ने शैतान को फरमाया देख ले, मैं तुम्हें कहा था कि जालिम तू नहीं समझता, इस रात में याद की ऐसी बातें हैं, ये जमीन पे मुझे याद करता है, मैं आसमान की बुलंदी पे याद कर रहा हूँ। मेरे बाबा की हुजूर सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, मेरी तरफ आता तो देख, मुतवज्जी रहो तो बोला, मेरी राह में चलता तो देख, राह ना खोलू तो करना, अरे मेरे पूछे में देखना तो देख, अनमोल लगा तो कहना, मुझे रब मानता तो देख, सबसे बेनियाज न कर तो कहना, मुझे या मान कर दे, अपनी हयात का अमीन न बना तो कहना। फरमाया जब बंदा ज़मीन पे अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह आसमान की बोलती तो बंदे को याद कर रहा हो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह का कुरान है, ऐलान आम है, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, भावे कोई ही हो, ये जरूरी नहीं हो जनाब आला नस्ल का हो, नहीं। फरमाया जो भी है कलमा वो है रसूलुल्लाह का। यहाँ दिल देखे जाते हैं, शक्ल सूरत नहीं जाती, ना खानदान देखा जाता है, ना नस्ल बू देखी जाती है, सिर्फ अंदर का देखा जाता है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करने का, ये अल्लाह से मोहब्बत करने का है, अल्लाह की याद में करने। बाबा फरीद के शक्ल रहमतुल्लाह अलैह कितने कमाल के बुजुर्ग थे, और उनके मुरीद जनाब हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमत थे, निज़ामुद्दीन रहमत, और उनके मुरीद जनाब सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। आज उनका यौम विसाल है, जनाब सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया की बेटे की शादी हुई, मिरासी है, 8 दिन खिदमत करते रहे, जाते जाते खाजा साहब ने फरमाया आज भी जाओ, क्या चाहिए हुजूर, जो मर्जी दे दो, और कुछ मांग लो, फरमाया जो मर्जी दे दो। आपने अपने नालैन दी, फरमाया मेरा जूता ले जाओ, फूटा फूटा फकीर का जूता है, उठाया, सर पर रखा, रात में दूसरे भी कहते हैं सही ने कदर नहीं की, हुजूर ने कदर नहीं की। 8 दिन हम मेहनत समायत करते रहे, मेहनत और मुशक्कत करते रहे, आखिर में क्या किया, अब हमें जूती को क्या करेंगे, अरे तुम्हें कदर होती तो पता होता कि एक जूती बातुमार कितने है, इसके अंदर कमाल कितने है, एक फकीर की जूती है। निज़ामुद्दीन औलिया जनाब बाबा साहब रहमतुल्लाह खाना पकाते थे, खाना एक दिन कोई चीज नहीं थी, नमक ले आया, फिर टोपी बेच के नमक बाजार से ले आए, खाने के अंदर डाला। बाबा फरीदुद्दीन के शक्ल रहमतुल्लाह अलैह जब खाया तो आप मसरूर हो गए, फरमाया निज़ामुद्दीन फरमाया खाना बड़ा लजीज है, नमक कहां से मंगाया, फरमाया हुजूर टोपी बेच के ले आया। आप दिन से नमक नहीं था, टोपी बेच के ले आए हो। जनाब सैयदना फरीदुद्दीन लिखते हैं, फरमाते मुझे रब की कसम, अर्श अज़ीम के नीचे निज़ामुद्दीन औलिया की टोपी खड़ी, इसका बुर क़यामत के रोज लगेगा, क़यामत के रोज इसका बुर लगेगा।
امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ نظام الدین کے طالب علم ہے. جوتی دی آگے جب پہنچے نا تو امیر الدین خسرو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, میراث کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. میرے مرشد نے کیا دیا, ایک دوسرے کے منہ پہ دیکھ کے کہتے کیا بول رہے, پر میں نہیں بتاؤ کیا دیا, آپ نے تو خدمت کی ہے بتاؤ. میراثی تھے, کم ضبط تھے, کم عقل تھے, جوتی نکالنے سے میں دیجیے کچھ ملا ہے, ہم نے سے کیا کرنا ہے. پر میں سنو اس کے عوض میں کیا چاہیے, وہ ایک دوسرے کے منہ پہ دیکھنا چاہیے. آپ کا مال آ رہا تھا, پورا 100 اونٹ تھا, بغیر سر و سامان کا لگا ہوا, اتفاق سے وہاں سے گزرا, فرمایا 100 اونٹ ہے بغیر سر و سامان کے, اس نالین کو مبارک عوض میں لینا چاہتے ہو. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے مذاق ہو رہی مذاق, فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم مذاق نہیں, اگر وہ اور چاہو تو میں اور بھی دے سکتا ہوں. اور میں حضور کا دینا چاہتا ہوں تو بھائی ان کا آپ دے دو. آپ نے وہ ہاتھ نو پر کو فرمایا اپنے ہاتھ میں بولا دو. آپ نے جھکیاں لی, سر پر رکھا, سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت کی خدمت میں آئے. سیدنا نظام الدین نے ماتھا چوم کر فرمایا خسرو سودا بڑا سستا تمہیں ملا ہے, بڑا تو نصیب والا ہے, سودا سستا ملا ہے. اور یہ وہ امیر خسرو ہے جب گنبد خضرا میں حاضری کے لیے تشریف لے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, پیغمبر خدا نے اپنے دست مبارک نکالا, سلام کیا. جناب سیدنا امیر الدین خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الٹا ہاتھ رکھ کے عرض کیا, حضور یہ ہاتھ میں نے نظام الدین کو دیا ہے, یہ آپ نے رکھا دیا ہے, اس کو تھام لو. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے حضور یہ ہاتھ تو میرا نظام الدین کے ہاتھ پہ ہے, لیکن یہ میرا ہاتھ ہے, تھام لو کہیں میں گر نہ جاؤں. حالانکہ یہ ہاتھ خسرو کا نظام الدین کے ہاتھ میں تھا, نظام الدین کا ہاتھ فرید الدین کے ہاتھ میں تھا, فرید الدین کا ہاتھ فرمایا مختار کاکی کے ہاتھ میں تھا, ارے اس کا ہاتھ خواجہ خاقان معین الدین اجمیری کے ہاتھ میں تھا, اس کا ہاتھ ہارون صاحب کے پاس تھا, لہذا یہ ہاتھ پھر بھی گنبد خضرا میں جا ملتا تھا. لیکن یاد رکھے فرمایا شریعت کے اندر شرط یہ ہے کسی دوسرے کو خدا کے سامنے خدا بنا لینا, طریقت کے اندر شرط وہ ہے اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی کے دوسرے ہاتھ میں جا کر, یہ شرط ہے. آج کی طرح حضور میرا یہ ہاتھ تھام لیں گویا گر نہ جاؤں. تو یہ نظام الدین اولیاء ان کے مرید ہے جناب امیر خسرو رحمۃ اللہ نے, جو اپنے پیر و مرشد کی جوتی کے پوری کتار دے کر جوتی کو لے کر زمین پہ نہیں رکھا بلکہ اپنے سر کو رکھ کے آیا. فرمایا آپ عرض کرنے کا مقصد یہ دین ہے, یہ اہم دین ہے. حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اردو فرماتے, کلی مبارک فرماتے, کلی مبارک. صحابہ کرام کے لاکھوں ہاتھ نیچے آ رہے تھے, اٹھا کر وہ پانی اپنے منہ کو ملتے, پسینہ اٹھا کر اپنے منہ کو ملتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, وضو کا استعمال پانی مکروہ ہو جاتا ہے, استعمال کے قابل نہیں رہتا, تم کیا کر رہے ہو. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یاد رکھو پہلے یاد کی تعظیم ہے پھر میری تسبیح ہے. اگر تعظیم نہیں ہے تو تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں. ارے جن لوگوں کو یہ کمال ملا ہے یہ اللہ کے ذکر سے ملا ہے. میرے پیر و مرشد نے ہزار پردے اٹھا کر فرمایا بندے کے پاس دیکھنے کی دو چیزیں ہوتی ہے کیا, ایک اللہ کا ذکر, دوسرا رسول اللہ کی اتباع. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی آسمان پہ روکا جائے, حضور نے بھی یہ فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے, اور میں آسمان پہ روکا ہے یا آپ کو بلتا نظر آئے, اگر شریعت کے خلاف ہے گویا خرافات ہے, اس سے دور بھاگو.
جس کو نماز نصیب نہیں، جس کو جماعت کے ساتھ نماز نصیب نہیں، وہ کیا پیشوا ہے؟ جو رسول اللہ کی سنت ادا نہیں کر سکتا وہ کیا پیشوا ہے؟ میرے بابا جو حضور فرماتے ہیں جو ذکر الہی کو غیر ضروری سمجھے، جو پیشوا، جو پیر، جو بزرگ، فرمایا جو راہبر غیر ذکر کو غیر ضروری سمجھے وہ راہبر نہیں، گمراہ ہے، وہ راہبر نہیں، گمراہ ہے، گمراہ، وہ خود بھی گمراہ ہے، اب ہم کو بھی گمراہ کر رہا ہے، وہ یا دنیا والے سے بچو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ قرآن کا فرمان ہے، یعنی اس کی تو تائید کر دیا، اس کی تو تائید کرو، قرآن کی تائید کرو۔ مختصر بات کرتا ہوں، میاں صاحب اور میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، لالا میاں صاحب اور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بات ہوئی، میاں صاحب نے فرمایا اور ہر بندہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، ہر بندہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہتا اپنی زبان سے کہ میں قرآن کے خلاف ہوں، اگر یہ کہ میں قرآن کے خلاف ہوں لوگ پتھر مار مار سے مار دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں سمجھا نہیں، فرمایا آؤ میں تو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتے کیا قرآن کی تائید کرتے ہیں؟ قرآن سے انکار نہیں کرتے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فاحشہ باتیں نہ کرو، زنا سے بعد آ جاؤ۔ جو کرتے ہیں قرآن کی تائید کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں قرآن کی، کسی کا جو بھی جملہ، جو قرآن اللہ کے ذکر کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی تائید نہیں کرتے، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے ایک جملے کو آپ دیکھتے جائیں، صرف یہ الفاظ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کے خلاف ہیں، اگر قرآن کے خلاف کہہ دیں تو لوگ تو پتھر مار مار کے مارتے، ورنہ ہر بندہ قرآن کی تائید نہیں، تصدیق